اس لیے ابا کی بھی خدمت ہونی چاہیے. دیکھا آپ نے, عورت ایک روپ میں آتی ہے ماں, تو ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. عورت بیٹی ہے, عورت ہے. دو بیٹی کی اگر ہم نے صحیح تربیت کر دی تو دونوں بیٹیاں ہم کو کہاں لے جائے گی؟ جنت, ڈائریکٹ جنت. دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 46 باب فضل الاحسان علی البنات حدیث نمبر 2631 من آل جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ. سرا ملا دیا کہ جس نے دو بیٹی کی صحیح تربیت کر دی, دونوں بالغ ہو گئی, وہ آئے گا اور میں اور جنت میں ساتھ میں رہیں گے. میں کوئی حدیث نہیں جانتا کہ بیٹے کے بارے میں آیا ہو کہ بیٹے کی تربیت کی تو جنت, میں نہیں جانتا. لیکن بیٹی کے بارے میں حدیث ہے, جنتی عورت یعنی بیٹی بھی ہم کو جنت میں لے جا رہی ہے. وہ خود جنتی ہے اور جنت میں لے جا رہی ہے بیٹی. دیکھا آپ نے, بہن ہے تو وہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ. خالہ ہے, اس کی خدمت کیجئے, گناہوں کا کفارہ ہے. ماں کے انتقال کے بعد لوگ خالہ کو بھول جاتے ہیں, جی نہیں, گناہوں کا کفارہ. آج کی تقریر میں یہ کوشش کر رہا ہوں بتانے کی کہ یہ نشانی جس عورت میں پائی جائے وہ جنتی عورت ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر 10 نشانیاں بیان کی گئی ہے, 10 نشانیاں اس آیت میں. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35, 10 نشانیاں اس کے اندر بیان کی گئی ہے. مسلمان مرد, مسلمان عورتیں, ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں. اب یہی سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ اسلام لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کو مضبوط ہونا چاہیے. آئیے ایک واقعے کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ جس عورت کے اندر یہ چیز پائی جائے وہ جنتی عورت ہے. جیسے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 310 پر ایک حدیث آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. جب معراج پر گئے تو دیکھا خوشبو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے. جبریل امین سے پوچھا کس کی خوشبو ہے یہ؟ تو کہا فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. بولے مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ عورت جنتی عورت ہے, ایک نوکرانی جنتی عورت ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ کون سی خوبی پائی جا رہی ہے اس عورت کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں خوشبو سونگنے کو مل رہی ہے, یعنی انعام ملا ہے. تو کہا فرعون کی بیٹی کو یہ عورت کنگھی کرتی تھی, کنگھی ایک مرتبہ گر گئی تو اس نوکرانی نے کہا اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے ابا کیا؟ بولے نہیں. کہا اللہ سے مراد جو تیرے باپ کا اور میرا رب ہے. جس عورت کے اندر یہ خوبی پائی جائے کہ توحید اس کا اتنا زیادہ مضبوط ہے, جنتی عورت ہے, کیونکہ اس کے اندر نشانی ہے. بولے میں اپنے ابا کو بول دوں گا. ٹھیک ہے اپنے ابا کو بول دو. ٹھیک ہے بول دیا ابا کو. کیا ہوا؟ تیل کو جلایا. تیل جلانے کے بعد ایک ایک کر کے نوکرانی کے لڑکے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے, ایک ایک کر کے سب کو ڈال دیا. ایک بچہ تھا دودھ پی رہا تھا, تقاعست من اجلی, تو وہ عورت دودھ پیتے بچے کی وجہ سے پیچھے ہٹی. ماں ہے نا, دودھ پیتا بچہ ہے. اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. امی جان دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بالکل ہلکا ہے. فاقتحمت, وہ عورت اپنے بچے سمیت تیل میں کود گئی. جس بہن کے اندر یہ نشانی پائی جائے, جس عورت میں پائی جائے کہ وہ جان تو دے سکتی ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجو, یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجو, ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے. جنتی عورت, جنتی عورت جس کے اندر یہ چیز پائی جائے کیا ہے؟ جنتی عورت خود ڈرتی ہے اور ڈراتی بھی ہے. جنتی عورت خود ڈرتی ہے اور ڈراتی بھی ہے. خود ڈرتی ہے, واقعہ وفیات العیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302. اسلم کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر ہیں اپنے نوکر کے ساتھ. رات میں کیا ہوا, ٹیک لگا کر ایک گھر کے کنارے ٹیک لگا کے بیٹھے.
گھر کے اندر سے آواز آئی بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے کیا کہا؟ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. تو ماں نے کیا کہا؟ ارے کون سے امیر المومنین اور یہاں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کا کیا جواب تھا؟ جس بیٹی کے زبان پر یہ جواب ہو وہ بیٹی جنتی عورت ہے. اذن لم یرانا عمر فرب عمر یرانا. عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا پتہ تو لگاؤ، ذرا پتہ تو لگاؤ اس عورت کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. پتہ لگایا اس بچی کی شادی نہیں ہوئی تھی. اپنے بیٹوں کو بلایا، کاش ہمارے اندر بھی یہ ماحول پیدا ہو جاتا. بہت ساری بہنیں ایسی ہیں بڑی دیندار اللہ والی، لیکن دیندار عورت کی شادی نہیں ہو رہی جلدی، ہو ہی نہیں رہی. اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے، مدرسے سے پڑھی ہے، مولویائن ٹائپ کی ہے، نہیں نکاح کے لیے پیغام نہیں آ رہا. کیسی چاہیے بھائی؟ اسکول والی چاہیے. کیسی چاہیے بھائی؟ او ذرا کمانے والی چاہیے تاکہ میں گھر پہ بیٹھ کے تو کھاؤں. ایسی والی ذرا بہو ڈھونڈیے گا. بیٹا عبداللہ شادی کرنا ہے کیا؟ ایسی عورت ملے گی کہاں؟ عبد الرحمان نہیں. پھر ایک بچہ ان کا تیار ہوا، ابا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. شادی ہو گئی. آپ کو معلوم ہے بچی پیدا ہوئی جو 5ویں خلیفہ، کون ہے 5ویں خلیفہ؟ عمر بن عبد العزیز 5ویں خلیفہ ہے یہ، جن کی ماں ہے وہ. دیکھا آپ نے، اچھی بنی پھر اچھی بہو بنی اور اس طریقے سے 5واں خلیفہ ان کے پیٹ سے ہے. تو میرے بھائیو ایسی عورت کو ڈھونڈ کے نکالنا ضروری ہے. ہم اور آپ اپنے گھر میں کس کو لا رہے ہیں زیادہ تر؟ چٹ منگنی پٹ بیا. ذرا دیکھنے میں ہے الحمدللہ اچھی بات ہے بھائی، کوئی یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن دینداری آج سب لوگ بات کرتے ہیں، دینداری کی سب بات کرتے ہیں. دینداری، لڑکی بھی بولتی ہے مجھ کو دیندار شوہر چاہیے، لڑکا بھی بولتا ہے دیندار لڑکی چاہیے. فارم بھرتے ہیں دونوں، بھائی دیندار لڑکا چاہیے، کم سے کم 50,000 کمانے والا تو چاہیے، کم سے کم، یعنی دیندار لڑکا چاہیے، کم سے کم 50,000 کمانے والا چاہیے. یہ شرط کیوں لگا دیے؟ کیوں ایسا ہوا؟ پھر شادی ہوتی ہے نہیں ہو پا رہی. میرج بیورو کھلے ہوئے ہیں، شادی کرانا چاہتے ہیں، بھائی دینداری کے نام پر شادی کرنا ہے. ہو رہا ہے ایسا؟ بہت کم، ہو ہی نہیں رہا ہے، بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. جبکہ دونوں بولتے ہیں دیندار 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 دیندار، لیکن جب میز پر بیٹھتے ہیں نا سب دینداری ہے. آئیے ایک واقعہ سنا ہی دیتا ہوں. کتاب میں ایک دو واقعہ پڑھا. بارات واپس چلی گئی. کبھی آپ نے سنا ہے بارات واپس چلی گئی؟ کبھی نہیں سنا. بارات واپس چلی گئی. بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. کتنا اچھا داماد مل رہا ہے، ڈاکٹر بھی ہے، کمانے والا بھی ہے، کچھ نہیں چاہیے. اور ایک آدمی نے فخریہ کہا کہ اپنے بیٹے کو میں پڑھایا ہوں، ڈاکٹر بنایا ہوں، 50 لاکھ روپیہ لگایا ہوں اور 1 کروڑ مجھے مل رہا ہے. کتنا لگایا؟ 50 لاکھ لگایا اور کتنا مل رہا ہے؟ 1 کروڑ. صحیح ہے یہ؟ صحیح ہے یہ واقعہ. بارات واپس چلی گئی. کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے لکھ کے بھیجا. اگر یہ بھی ہو جاتا تو اچھا. اب کیا کرتا آدمی، مرتا کیا نہ کرتا. بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، 2 بیٹی تھی، اس کی تربیت اس نے خود کرنا. ایک کتابی واقعہ میں بتا رہا ہوں. وہی بیچارہ تھا اور کس ارمان سے پالا پوسا، بیٹی کو بڑا کیا. کچھ نہیں چاہیے چودھری صاحب، کچھ نہیں چاہیے، خان صاحب کچھ نہیں چاہیے. جب بات طے ہوگی تو یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. بارات آ گئی. اگر یہ نہیں دیجیے گا تو بارات چلی جائے گی. ارے خان صاحب ذرا داڑھی کی لاج رکھ لیجئے، ارے کچھ تو کر لیجئے. ہم نے سب کچھ پورا کر دیا، اب میں اس لائق نہیں بچا ہوں کہ اور کچھ کر سکوں. ارے کچھ تو معاف کر دیجئے، کچھ تو کر دیجئے. بولے نہیں، اگر یہ پورا نہیں کریں گے تو بارات واپس چلی جائے گی. اس باپ نے کیا قدم اٹھایا؟
بیٹی کو پتا چلا کہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. بیٹی نے کہا, کتابی واقعہ, چھری نکالی, چھری نکالنے کے بعد کہا امی جہاں ہیں میں بھی وہیں چلی جاؤں گی, اور اس نے اپنے آپ کو چھڑا گھونپ لیا. باپ اٹھا, وہ بھی چھڑا نکالا, اور سامنے جو سمدھی جی تھے, سمدھی جی کے پیٹ میں گھسا دیا. اس گھر کے اندر 2 لاش, آج وہ آدمی جیل میں ہے. کتنے ساس سسر جیل کے اندر ہے. مولوی صاحب کتنا غلط ہو رہا ہے. ابھی آپ لوگوں نے کہا ہم ہی میں سے لوگ کرتے ہیں, ہم ہی میں سے لوگ کر رہے ہیں, ویسا نہیں. صاحب کو مولوی صاحب ہے تو کیا ہوا بھائی, مولوی صاحب ہے تو کیا ہوا, کیا مولوی صاحب لوگ نہیں لے رہے ہیں دان دہیج؟ کیوں نہیں, سب لے رہے ہیں بھائی, سب چلا رہے ہیں. مثالی تو ایسی خاتون کو اپنے گھر میں لائیے, آپ کے گھر میں دیکھیے بہت سارے ہو جائیں گے, اچھا مسئلہ آ جائے گا, سکون رہے گا. مثالی عورت, جنتی عورت کون سی ہے وہ؟ جو